سو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے، جن کے پاس بائبل مقدس نہیں، کوشش کریں آج جب آپ کو آپ کی اپنی انڈیویجول بائبل مقدس ملے گی تو ایوری سنڈے آپ خدا کے زندگی بخش کلام کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ بہت سارے لوگوں نے موبائلز کے اندر بائبل ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ یاد رکھیں، موبائل کے اندر بائبل کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سو موبائل آپ کی ہولی بائبل نہیں ہے۔ بائبل مقدس یہ تحریری کتاب، یہ بائبل مقدس ہے، یہ خدا کا زندگی بخش ابدی کلام ہے۔ اس کو ضرور ہم نے سنڈے کے روز خدا کے گھر میں لے کر آنا ہے۔ آج کی عبادت میں ایونجلسٹ پرویز عالم بھائی نے بڑی اچھی میٹنگ پریزائڈ کی، اور یہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو نا، آج یہ یادگاری کا موقع ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ میٹنگ کو پریزائڈ کیا ہے ایونجلسٹ پرویز عالم نے، اور میں خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں گا۔ نکالی میرے ساتھ اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے 5 تک۔ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی 3 سے 5 آیت۔ اچھا، آج کے دن کے تعلق سے میں نے لاسٹ سنڈے بھی انٹروڈکٹری جو ہے میسج دیا تھا۔ اعمال کی کتاب واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر میں روح القدس کی موومنٹ بڑی تیزی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ روح القدس بڑی کثرت کے ساتھ اپنے خادموں کو، رسولوں کو استعمال کر رہا ہے، باقی اپیسلز، باقی خطوط کی بنسبت۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو، رسولوں کے اعمال کی کتاب کو، روح القدس کے جو ہے اعمال کی کتاب بھی کہتے ہیں، روح القدس کے کاموں کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ جی، اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 3 سے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، اور مہربانی ریکویسٹ کروں گا کوئی شخص، کوئی بچہ دوران کلام بات نہیں کرے گا۔ آپ نے خدا کے کلام کو غور سے سننا ہے، تعلیمی پیغام ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے خدا کے حضور میں اس کی ابدی شفقت اور رحمت کا باعث ہو۔ آمین۔ ساری جماعت بولے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزو، آج عید پینتیکوس یعنی عید روح القدس کے نزول کی عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لاسٹ سنڈے تھوڑا سا ریویو کروں گا۔ لاسٹ سنڈے ہم نے یہ دیکھا کہ عید پینتیکوس ایکچول عید ہے کیا۔ پینتیکوس کا مطلب 50واں دن، یہ 50ویں دن کی عید ہے۔ ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر دیکھا ایکچول میں کہ اس عید کو پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا تھا، اور اس عید کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ خروج 23:16 کے اندر بھی، احبار کے اندر بھی، گنتی کے اندر بھی ہم نے ریفرنسز کوٹ کیے، اور ہمیں پتہ چلا یہ عید فصح کی، عید فصح نسان کی 14ویں تاریخ کو شروع ہوتی، اور اگلے دن شروع کر کے اگلا جب 50واں دن آتا تو یہ 50واں دن جب وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی۔ عید فصح کے تعلق سے عید فصح، عید پینتیکوس اور
خیموں کی عید، یہ 3 عیدیں ایسی خاص عیدیں تھیں جو خدا نے بنی اسرائیلیوں کو پابند کیا ہوا تھا کہ یہ صرف یروشلم کے اندر ہی سیلیبریٹ ہوں گی۔ اب یروشلم کا نام آیا تو یروشلم کو خدا کا گھر کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ یروشلم خدا کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یروشلم کے اندر ہیکل موجود ہے۔ اب یسوع مسیح نے 120 کی جماعت کو کہا کہ تم یروشلم میں، یعنی خدا کے گھر میں، گھر کے اندر رہنا، باہر نہ جانا۔ اور جب تک اس وعدہ کے پورے ہونے کے، وہ وعدہ پورا نہ ہو، ٹھہرے رہنا، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کویسچن یہ ہے کہ 120 کا نمبر ہی کیوں تھا؟ خدا یسوع مسیح نے تو 12 رسول مقرر کیے، یہاں پر تو 12 رسول ہونے چاہیے تھے۔ اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے 70 رسول مقرر کیے، 70 کا نمبر ہونا چاہیے تھا، لیکن 120 کا نمبر کیوں ہے؟ ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ سلاطین کے اندر یہ نمبر موجود ہے۔ سلاطین کا جو نمبر ہے وہ ایک شیڈو ہے، ایک پکچر ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ 120 کا نمبر یہاں پر تھا۔ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل کو تعمیر کیا تو اس نے 120 کاہن مقرر کیے ہیکل کے اندر۔ 120 کاہنوں کی تعداد وہاں موجود تھی اور پرستش کرنے والے موجود تھے، اور جب یہ سب پرستش اور دعائیں کر رہے تھے تو خدا کی حضوری کا ابر وہاں پر کثرت سے چھا گیا، اور اس کی حضوری کا ابر چھانے کے سبب سے بائبل مقدس یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ کوئی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا، سب اس کی حضوری، اس قدر حضوری موجود تھی، اس کی حضوری کے سبب سے گر گئے۔ وہ خدا کے کاہن تھے، اور یہاں پر بھی 120 کا نمبر ہے، یہ بھی مسیح کے کاہن ہیں جن کو مسیح خدا کے بیٹے نے مقرر کیا ہے۔ وہاں پر بھی جب 120 کی جماعت، کاہنوں کی جماعت جمع تھی ہیکل کے اندر اور خدا کے حضور میں دعائیں کر رہی تھی، تو روح القدس بڑی قدرت کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اوپر آ کر ٹھہرا ہے۔ غور کریں، بائبل مقدس میں میں نے کہا اور ہم بائبل مقدس میں پڑھتے بھی ہیں، روح القدس ان کی زندگیوں کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ اپون دیم، وہ خدا کے روح القدس کی حضوری کے سبب سے کھڑے نہ رہ سکے، سب گر گئے۔ لیکن یہاں پر بھی اب وہی جماعت موجود ہے، نمبر سیم ہے 120 کی جماعت، لیکن یہاں پر تبدیلی یہ ہے، روح القدس ان کے اوپر آ کر ٹھہرا، یہاں پر روح القدس اس 120 کی جماعت کے اندر آ کر ٹھہر گیا۔ ہاللیلویہ۔ 120 کی جماعت کے اندر، ناٹ اپون دیم، ناٹ ود دیم، بلکہ لکھا ہے ان دیم، ان کے اندر۔ یہ فرق ہے۔ جب ان پرانے نامہ کے اندر ان کے اوپر ٹھہرا تو وہ کھڑے نہ رہ سکے، لیکن یہاں 120 کی جماعت کے اندر جب روح القدس ان کی زندگی کے اندر آ کر ٹھہر گیا، نزول ہوا، تو لوگ ان کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ذرا بچوں کو ذرا کنٹرول کریں پلیز۔ بائبل مقدس کے اندر ابھی ہم نے حوالہ کی تلاوت کی، خدا یسوع نے کہا کہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر ہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو تم کو پانی کا بپتسمہ دیا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ عید پینتیکوست، جس کو ہم روح القدس کے نزول کی عید، ہم پہلے پھلوں کی عید سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ پہلے پھلوں کی عید ہم عید قیامت المسیح کے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں،
جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جی اٹھنے کے سبب سے وہ پہلا پھل ہوا، اور پہلا پھل ہونے کے سبب سے سب سے پہلے جی اٹھنے کے بعد وہ باپ کے حضور میں پیش ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں جب مریم مگدلینی اسے چھونے لگی، اس نے کہا مجھے ابھی نہ چھو، میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں اوپر گیا۔ یہ جی اٹھنے کے بعد جب پہلا پھل، اور اس کی تصدیق پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 20ویں آیت کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے۔ ہم پہلے پھلوں کی عید سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہم ہفتوں کی عید سیلیبریٹ نہیں کرتے، یا ہم اور کوئی، ہم اگر یہ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر یہ عید عالمگیر کلیسیا کے لیے اہمیت کی حامل ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ خدا کا پاک روح اس دن ایمانداروں کی زندگی کے اندر نازل ہوا ہے۔ روح القدس کی عید میں غور کر رہا تھا کل کہ وجہ کیا تھی کہ یہ عیدیں جو ہے وہ 35 ہم سیلیبریٹ کریں، اور خدا اپنے روح القدس کو بھیجے اور ہماری زندگی کے اندر بھیجے۔ یہ کویسچن آج ہم اس تعلیم کو حاصل کریں گے، اور یہ تعلیم آپ کے لیے منفرد اور نئی تعلیم ہوگی، باعث سے برکت ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھید کیا تھا، خدا کیوں چاہتا تھا کہ میں اپنے روح القدس کو، اپنے پاک روح کو ایمانداروں کی زندگی کے اندر نازل کروں۔ اس کا پرپس پیچھے کیا ہے کہ خدا کیوں چاہتا ہے۔ نکالیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے حوالہ یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت سے 21واں۔ بائبل مقدس کے اندر لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچرے ہوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث، آمین۔ ناصرت کے اندر عبادت خانہ میں خدا یسوع آیا، اور ہیکل کے اندر جب داخل ہوا تو اس کو یسایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا۔ یسایہ نبی کے صحیفے کا 61 باب مسیح نے کھولا اور اس کے 61 چیپٹر کی تلاوت کی، اور وہی باتیں، چیپٹر بہت بڑا ہے، بنیادی باتیں، خدا کے بیٹے کا زمین پر آنے کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے۔ خدا یسوع نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ پہلی بات، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، نمبر 2، اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دوں، نمبر 3، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ 3 باتیں۔ نمبر 4، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ بائبل مقدس کے اندر ہم یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے تعلق سے واقف ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا جب زمین پر آیا تو اس نے اندھوں کو آنکھیں بھی دی ہیں، اس نے کچلے ہوئوں کو بھی جو ہے وہ رہا کیا ہے، اور اس نے ہر طرح کے قیدیوں کو رہائی بخشی ہے۔ اور ایک اور چیز، خاص چیز، خدا کے سال مقبول کی منادی کے لیے خدا کا بیٹا آیا ہے۔ یہ پرپس ہے، اور اس پرپس کے پیچھے روح القدس کا نزول ہے۔
اس بھید کے لیے، اس بھید کی تکمیل کے لیے، اس کام کی کمپلیشن کے لیے روح القدس کے نزول کا پیچھے مقصد خدا کا ہے۔ خدا کے سال مقبول کی منادی کرو۔ یہ سال مقبول کیا ہے؟ ہم اس کو ذرا دیکھیں گے، یہ مرکزی بات ہے اور اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں اب کھڑی ہیں۔ بائبل مقدس میں احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کے اندر ہم ایک خاص جو ہے وہ عید کو دیکھتے ہیں، خاص دن کو دیکھتے ہیں جس کو ہم یوبلی کا، انگلش میں جبلی کا سال کہتے ہیں، یوم یوبلی۔ یہ سال 50 سال کے بعد آتا تھا اور یہ خاص سال تھا جس کو خدا کا سال مقبول کہا گیا ہے۔ اس سال کے اندر تبدیلی کیا ہوتی تھی؟ بہت سارے قیدیوں کو، لونڈیوں کو، بہت سارے کچلے ہوئوں کو، بہت سارے لوگوں کی آرزو تھی کہ یہ 50واں سال کب میری زندگی میں آئے۔ ہر شخص یہ آرزو کر رہا تھا کہ 50واں سال آ جائے اور جلد آ جائے۔ اس 50ویں سال کے اندر کام کیا کیا ہوتے تھے؟ اگر کوئی کسی کا زر خرید تھا، غلام تھا، کوئی لونڈی تھی، تو وہ آزاد ہو جاتے۔ خدا نے خاص حکم دیا تھا اس یوبلی کے سال پر اگر کوئی تمہارا غلام ہوگا تو تم اسے آزاد کر دینا۔ اگر تو نے کسی کی زمین گروہ پر رکھی ہے تو اسے بھی بغیر معاوضے کے چھوڑ دینا۔ اگر کچھ بھی کسی نے کسی کا رکھا ہوگا تو وہ سب آزاد کیے جائیں گے۔ ہر چیز اس 50ویں سال پر، یوبلی کے سال پر آزاد کر دی جائے گی، اور یہ سال بنی اسرائیلیوں کے لیے، لونڈیوں کے لیے، غلاموں کے لیے، کچلے ہوئوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک بہت ہی خاص دن تھا جس کے منتظر یہ سب لوگ رہتے کہ یہ سال آئے، ہماری زمینیں آزاد ہو جائیں، ہم جو ہمارے بیٹے غلامی کے اندر ہیں ہمارے بیٹے آزاد ہو جائیں، ہماری بیٹیاں آزاد ہو جائیں۔ اور مسیح نے آ کر کہا اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اس عید پینتیکوس کے اوپر یروشلم کے اندر نہ صرف یہودی، بنی اسرائیل کے سارے قبیلوں کے لوگ موجود تھے، بلکہ دنیا کے باقی لوگ بھی، باقی قوموں کے لوگ بھی ان کی اس سیلیبریشن کو، اس عید کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اور یہ عید جو عید پینتیکوست آئی ہے، یہ یوبلی کے سال کے دن آئی ہے۔ خدا کی پلاننگ دیکھیں، اس کا ٹائم فریم دیکھیں، یہ یوبلی کے سال کے دن عید پینتیکوست آ گئی ہے، خدا کے سال مقبول کی منادی کی کمپلیشن کے لیے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر جب یوم یوبلی کا سال آتا تو لوگ بدنی طور پر آزاد ہوتے، لوگ بدنی طور پر ریلیز ہو جاتے، لیکن ان کی باطن کے اندر غلامی موجود تھی۔ ان کو باطن کی جو وہ طہارت کے لیے کیا کرتے؟ ہیکل کے اندر ایک پیتل کا حوض ہوتا جس کے اندر پانی ہوتا اور اس سے اپنی نجاست کو وہ دور کرتے۔ 7 دن کے بعد نجاست دور ہوتی، پاک ہوتے، پھر نجاست سے بھر جاتے۔ غور کیجئے ذرا، ان کی بدنی طور پر رہائی کا تو بندوبست تھا، لیکن باطنی طور پر وہ ابھی تک قید کے اندر تھے، مروسی گناہ کی قید کے اندر تھے، اور گناہ کے سبب سے موت بنی نوع انسان پر بادشاہی کر رہی تھی۔ خدا کے بیٹے نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ خدا ان کے سال مقبول کی منادی کروں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے اب یہاں پر مسیح نے جب بھی باپ کا ذکر کیا ہے تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے باپ کے لیے، خدا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خدا خدا، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کی تفریق ہو گئی ہے۔ باپ کے لیے خدا اور بیٹے کے لیے خدا کا ورڈ آیا ہے، اور یہاں پر بیٹا باپ کے حق میں کہہ رہا ہے خداوند کے، خدا نہیں کہہ رہا، خداوند کے۔ اب عبرانی کے اندر، اردو میں جو خداوند آیا ہے، عبرانی کے اندر، عبرانی لینگویج کے اندر اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے
وہ یاوے ہے. یاد کر لیں یاوے. اور یاوے کے لیے جو گریک کے اندر ورڈ آیا ہے کریوس, اور کریوس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ جب کیا گیا تو لارڈ کے چاروں لیٹر کیپٹلز, اس لیے اچھا اردو کے اندر خدا. یاوے کا مطلب ہے یہوہ سیوز, یہوہ بچاتا ہے. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یسوع مسیح, یسوع کا عبرانی میں کہتے ہیں یہوشوا, یہوہ ہی ہے جو آگے بیٹے کی صورت میں آیا ہے. یہوشوا, یہوہ, یاوے سیز, یہوہ بچاتا ہے. سو بیٹا کہہ رہا ہے کہ نجات دہندہ یہوہ, جو نجات دہندہ, جو ذات کرتا, جو بچاتا اور رہائی دیتا ہے, اس کے صالح مقبول کی منادی کرنے کے لیے خدا نے, یہوہ نے اپنے روح القدس کو جو بھیجا اور اس نے مجھے اپنے روح سے مسح کیا ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر لوگ بدنی طور پر آزاد ہوتے, ریلیز ہوتے, لیکن جب خدا کا بیٹا آیا ہے تو نہ صرف وہ بدنی طور پر, وہ باطنی طور پر بھی ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اور بائبل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں یہ بات خدا کے بیٹے نے اعلانیہ طور پر کی کہ جس کو بیٹا آزاد کرے گا وہ فی الحقیقت آزاد ہے. وہ بدنی طور پر بھی آزاد ہے اور وہ باطنی طور پر بھی آزاد ہے. اور یہ عید پینتیکوس یوبلی کے سال کے دن جب آئی ہے تو ایک بڑا خاص کام, ایک خاص کام جس کا مقصد خدا کے روح القدس کے نازل ہونے کا مقصد, اس کے نزول کا, روح القدس کے نزول کا مقصد جو خدا پہلے سے یہ ارادہ رکھتا تھا, آج ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے. باعث سے برکت ہمارے لیے کیوں خدا نے یہ ممکن کیا کہ خدا کا روح القدس ایمانداروں کی زندگی کے اندر وہ آ کر ٹھہر جائے. اور پالوس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب روح القدس بنیادی کردار ہے ہر ایک کام کے اندر. اور پیدائش پہلے باب کے اندر اور اس کی پہلی 2 آیاتوں کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس چارٹ ہی میں ہمیں روح القدس کی موومنٹ نظر آتی ہے. جب پانی کے اوپر گہراؤ ہے اور خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا ہے. ابتدا کے اندر روح القدس, خدا کا روح جنبش کر رہا ہے پانیوں کی سطح کے اوپر. غور کیجئے, اب جب بیٹا پیدا ہوا ہے خدا کا تو بائبل مقدس میں جبرائیل نے, گیبریل نے آ کر مریم سے یہ کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اور تو روح القدس کی قدرت کے سبب سے حاملہ ہوگی. غور کریں ذرا, روح القدس کی قدرت. پھر ہمیں خدا کے روح کی قدرت نظر آتی ہے. پہلے پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہے, اور پھر جب بیٹا آنے کو ہے تو روح القدس کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے. روح القدس کی قدرت کے کام ہمیں نظر آ رہے ہیں. روح القدس کی قدرت کے سبب سے خدا کا بیٹا مقدسہ مریم کے باطن رحم کے اندر چلا گیا ہے. اور ایک اور تعلیمی بات, اور یہ میں ضرور کروں گا, بہت سارے لوگ ٹی وی چینل کے تھرو دیکھیں گے, مقدسہ مریم کے رحم کے اندر خدا کا بیٹا جب پڑا ہے, مقدسہ مریم کا خون کا ایک قطرہ خدا کے بیٹے کے بدن کے اندر داخل نہیں ہوا. اور کیجئے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, رحم کے اندر جانے کے بعد مقدسہ مریم کا خون کا ایک قطرہ, ایک چیز بھی خدا کے بیٹے کے بدن کے اندر امپارٹ نہیں ہوئی. یہ صرف وہ ریولیشن, وہ پروفیسی جو خدا نے یسایہ نبی کی معرفت فرمائی تھی کہ دیکھو خدا خود ہمیں ایک نشان بخشے گا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام ایمینویل رکھنا, جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ. اس پروفیسی کو پورا کرنے کے لیے خدا نے
اس بندی کو مقدسہ مریم کو چنا ہے، اور یہ اپنے ماں کے رحمی سے اس کام کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ خون کا ایک قطرہ، ایک سیڈ، ایک کوئی بھی چیز مسیح کے اندر امپارٹ نہیں ہوئی۔ مسیح کا لہو سپر نیچرل لہو ہے، مسیح کا خون مفوق الفطرت خون ہے۔ مسیح کی زندگی کے اندر خدا کا تخم ہے، یعنی وہ باپ سے نکلا ہے اور وہ باپ میں ہے اور باپ اس میں ہے۔ سو روح القدس کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جب خدا کا بیٹا بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور وہ ہمارے ابدی مخلصی کے لیے جب قربان ہوا، اس نے جان دی، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت سے وہ زندہ کیا گیا۔ ہاللیلویا۔ روح القدس پھر اس کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ خدا کے صالح مقبول کی منادی کروں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے روح القدس کو یہ پلان کے اندر رکھتا تھا کہ میں اپنے روح کو اپنے ایمانداروں کی، اپنے فرزندوں کی زندگی کے اندر نازل کروں گا، اور میرا پاک روح ان کی زندگی کے اندر سکونت کرے گا۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ نکالی میرے ساتھ جن کے پاس کلام مقدس ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں 22ویں آیت۔ یہ نزول روح القدس کا مقصد ہے خدا کا۔ خدا جس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بھید خدا رکھتا تھا ہماری زندگیوں گھرانوں کے لیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا 17 باب اور اس کی 22ویں آیت، 21ویں آیت، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ آمین۔ لکھا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ یہ ہے مقصد روح القدس کے نزول کا، خدا کے صالح مقبول کی منادی کا مقصد، کہ جس طرح بیٹا باپ میں ہے اور باپ بیٹے میں ہے، بیٹا یہاں پر اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا کہتا ہے کہ جس طرح ہم ایک ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں یہ بھی ہم میں ایک ہو جائے۔ اور ایک ہونے کے لیے کیا درکار تھا؟ ایک کرنے کے لیے جب وہ اپنے روح القدس کو ہماری زندگی میں بھیجے گا، تو جب اس کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر آ کر سکونت کرے گا، تو اس کی روح القدس کے نزول کے سبب سے پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ اور ایک ہونے کے لیے ہی یہ ضروری تھا کہ خدا اپنے پاک روح کو ایمانداروں کی زندگی کے اندر بھیجے۔ میرے عزیزوں، روح القدس بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ قوت یونانی کے اندر جو قوت ہے اس کے لیے ڈونامس کا جو مطلب ہے، اس کو ہم ڈائنامائٹ سے کہیں۔ پہاڑوں کو جب پہاڑوں کو توڑنا ہوتا ہے تو پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کر اس کی سرنگوں کے اندر ڈائنامائٹ رکھ دیتے، ایک آتش فشاں مادہ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ پھٹتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک دم سے چیر دیتا ہے اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ ڈونامس، یہ ایک مفوق الفطرت قدرت روح القدس کی جب ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح آتا ہے تو یاد رکھیں
یہ وہ قدرت ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے، یہ وہ قدرت ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، یہ وہ قدرت ہے جب ہم ہاتھ بیماروں پر رکھتے ہیں تو بیمار شفا پاتے ہیں، یہ وہ قدرت ہے جب ہم بدرو گرفتوں کو بدروؤں کو حکم دیتے ہیں یسوع کے نام سے انہیں ڈانٹتے اور حکم دیتے نکل جا، تو وہ ہمارا حکم مانتی، نکلتی، بھاگتی، ویران لوگ ریلیز ہوتے، لوگ آزاد ہوتے، نہ صرف بدنی طور پر باطنی طور پر بھی آزاد کیے جاتے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام نراست سے تمام ناپاکی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہاللیلویا، سچا اور عادل ہے۔ اس کی کمپلیشن کے لیے روح القدس کے نزول کا ہونا ہماری زندگی کے لیے آزاد ضروری تھا، کیونکہ خدا کا یہ الہی پلان ہے۔ بیٹا یہ پلان، یہ بات ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ باپ جس طرح ہم ایک ہیں یہ بھی ہم ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے لیے جب وہ اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تو اس کا روح القدس جب میری اور آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، ہم اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آلریڈی پچھلے اتوار بھی بتا چکا تھا، روح القدس کی قدرت کے کام اعمال کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ شاگرد جو بزدل تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے کہیں ہمیں پولیس نہ پکڑ لے، آج وہی دنیا کے دلیر ترین خادم بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کو ہلا دیا ہے، اور دنیا نے جب ان کے اس پیغام کو سنا ہے تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، انہوں نے یہ کہا اے صاحبو ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ انہوں نے اپنے بدنوں کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہیں، ہمارے باطن کے اندر قید ہے، اے صاحبو ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پترس نے کہا تم سب اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے۔ میرے عزیزو، روح القدس کا ہونا ہماری زندگی میں اس قدر ضروری ہے، بغیر روح القدس کے ہم نہ خدمت کر سکتے ہیں، نہ ہم بیٹل فیلڈ کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ جنگ جیت سکتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی قدرت کے سبب سے، روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہم جنگ میں کھڑے بھی ہوتے اور جنگ جیتتے بھی ہیں، اور جو کچلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرتے، ہر طرح کے جو قیدیوں کو ریلیز کرتے، کیونکہ خدا کا روح اب ہم میں ہے، ہمارے اوپر نہیں، ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے اندر ہے خدا کا روح۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لوگوں اور نیو ٹیسٹمنٹ لوگوں کے درمیان میں یہی بڑا فرق تھا کہ جب ان کی زندگی کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، اس سبب سے ان کی زندگی میں ہمیں کوئی ڈیوائن اتھارٹی جو نظر نہیں آتی۔ داؤد بادشاہ ساز بجاتا، ساؤل ٹھیک ہوتا، داؤد کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ روح القدس اس کی زندگی کے اندر نہیں تھا۔ لیکن جب روح القدس کو خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق ایمانداروں کی زندگی کے اندر بھیجا تو اب الہی اختیار روح القدس کے نزول کے سبب سے ہماری زندگی کے اندر نظر آتا ہے، ہم پھر جھڑکتے، حکم دیتے، اور بائبل مقدس متی 18 باب 18ویں آیت میں جس طرح مسیح نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا، اور اس نے کہا میرے کھولے ہوئے کو کوئی جو وہ بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہے، یہ ہمارے نیک کاموں کے سبب سے نہیں، ہماری دینداری نیک کاموں کی دینداری کے سبب سے نہیں، روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہے، روح القدس کے نزول کی قدرت کے سبب سے ہے۔ میرے عزیزوں، جو خاندانوں کے سربراہ ہیں فکر مند ہونا چاہیے انہیں، جن کی زندگی کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، جو محسوس کرتے ہیں اور یہ گیت گاتے ہیں روح پاک اترا۔ روح پاک تو 2000 سال پہلے خدا نے بھیج دیا تھا، اب اسے اترنے کے لیے نہیں، اسے اپنی زندگی میں ویلکم کرنے کے لیے
دعوت دیں، اور ایک ہی اصول ہے خدا کے روح کو اپنی زندگی کے اندر لینے کا اور خدا کے روح کو اس کو ویلکم کرنے کا۔ only one way to receive the Holy Spirit of Almighty Yahweh God، ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سلوشن ہے۔ جو کوئی سچے دل سے اپنے گناہوں کی ان کو ترک کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا اور خدا کے بیٹے کے حکم کو مانتا، یعنی پانی سے جب بپتسمہ لیتا ہے تو روح القدس اس کو خدا کی طرف سے انعام میں ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! انعام میں روح القدس اس کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ روح القدس خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آ کر سکونت کرے۔ سکونت اسی صورت میں جب آپ مسیح کو قبول کریں گے تو مسیح کا لہو آپ کو ہر طرح کی ناراضی سے، ہر طرح کی اسیری سے آزاد کرے گا، ہر طرح کی اسیری سے۔ اور ایک اور بات، تعلیمی بات، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی زندگی میں مروسی گناہ چلا رہا ہے، مروسی گناہ نسل در نسل، اور اس مروسی گناہ کے سبب سے موت نسل در نسل جو وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن جس روز کوئی شخص سچے دل سے خدا کے بیٹے کا قبول کرتا، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو اس دن اس کی زندگی سے ماروسی گناہ جو نکلتے اور مسیح کی راست بازی اس شخص کی زندگی کے اندر امپارٹ ہوتی، اور پھر مسیح کی وہ راست بازی اس شخص کے ذریعہ سے اس کی نسلوں کے اندر داخل ہوتی، اور جس کے سبب سے بائبل مقدس میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایمانداروں کے بچے جو وہ راست باز ہیں، راست بازوں کی اولاد مبارک ہے، اور وہ راست باز ہے اور وہ پاک ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، آئیے اس دن کی اہمیت کو جانیں، اور اگر کسی شخص نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اگر ابھی تک آپ نے اپنے مردہ کاموں کو ترک نہیں کیا، تو میرے عزیزوں، میں خدا کا خادم ہوتا ہوا خدا کی پاک زندہ حضوری میں آپ کو یہ گڈ نیوز دیتا ہوں، خوشخبری آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے مردہ کاموں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس گناہ کے چنگل سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آزادی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ بائبل مقدس اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یسوع مسیح کے سبب سے نہ صرف بدنی طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی وہ شخص آزاد ہوگا اور ابدی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی زندگی پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا، وہ موت سے نکل کر ابدی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور ہم دعا کریں۔ اور اگر کسی شخص نے، بہن بھائی نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے لیکن وہ بیک سلائیڈ کر گیا ہے، دوبارہ گناہوں کے اندر چلا گیا ہے اور گناہوں کے جال میں پھنس چکا ہے، تو آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو خود آ کر آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر گناہوں کے جال سے نکالے گا اور اپنی ابدی بادشاہی میں شامل کر لے گا۔ میرے عزیزوں، آئیں، ایک ہی نجات دہندہ ہے، اور اس کا نام یسوع ہے، اور جو زندہ ہے فقط وہی نجات دہندہ ہے، اور جو زندہ نہیں ہے وہ نجات دہندہ نہیں ہے۔ جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے، اور اس نجات دہندہ نے ہمیں ایک کر لیا ہے، یعنی اپنے روح کو ہماری زندگی میں بھیجا، اور خدا کا روح اب ہماری زندگی میں سکونت کرتا، اور ہم یہ کہتے ہیں، باپ، ہماری رفاقت شراکت تیرے ساتھ اور تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی، ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے باپ نے ہمیں ایک کر لیا ہے۔ آئے شکر گزاری کریں، آئیے باپ کی شکر گزاری کریں۔ آپ کے منہ شکر گزاری سے، آپ کی جانوں میں شکر گزاری ہونی چاہیے، اور ہماری جانیں شکر گزاری سے ہر وقت بھری ہونی چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک کر لیا ہے۔ اور اب
اس کا الہی اختیار اس کے روح القدس کے نازل ہونے کے سبب سے ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، اور اس نے کہا میں تمہیں اپنے اختیار دیتا ہوں، سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور دیکھو تمہیں کسی چیز سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، بیمار شفا پا جائیں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے جو سانپوں کو اٹھا لیں گے، سانپ انہیں کچھ ضرر نہ پہنچائیں گے۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے کہ سانپ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، دشمن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام میں نہ آئے گا۔ ہر ہتھیار جو ہمارے خلاف بنایا جائے گا وہ یسوع مسیح کے نام سے برباد ہو جائے گا، نکارا ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ Praise God, hallelujah. ریسیخین آرا بابا با توریا ماسا خان آرا بابا نیرے ربی بخیر بشن آرا بابا بابا۔ او تیرا شکر ہو خدا پاک رو، تیرا شکر ہو تیری حضوری کے لیے، تیری موجود کے لیے خدا یہوہ باپ، تیرے جلال کے لیے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں ایک کیا ہے جب تو نے ہماری زندگی میں اپنے وعدہ کو پورا کیا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری کے لیے میں درخواست کروں گا خدا کے خادم ایونجلسٹ بھائی پرویز عالم کو کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ Praise God. اسی حالت میں رہیں گے ہم Praise God. اور کے خوبصورت کلام کے وسیلہ سے جب ہم نے برکت پائی، ہم اس کا اظہار اپنی زبانوں سے کریں گے، جیسا کہ کلام